Bismillahirrahmanirrahim। یہ دیکھیں، یہ ہے پارا جس کی نمک کے ساتھ ہم ابھی صفائی کرنی ہے ماشاءاللہ یہ صاف، لیکن پھر بھی نمک کے ساتھ اس کو ہم پیس کے اس کی صفائی کریں گے اور پھر پارے کے کشتے کی تیاری بتائیں گے۔ ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ پارے کا کیا کام ہے، پارا کدھر استعمال ہوتا ہے، پارا شوگر میں کیا کرتا ہے اور مختلف کاموں میں پارے کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ بتائیں۔ یہ دیکھیں پارے کو صاف ہے، اگر یہ صاف نہیں ہوگا تو اس کو یہ کالا کر دے گا۔ نمک میں بھی صاف ہوتا ہے، اینٹ میں بھی ہوتا ہے اور یہ نشادر ٹھکری میں بھی ہوتا ہے، اور اس کو پھر صاف کر کے پھر ہم آپ بتاتے ہیں۔ ابھی یہ 5 تولے ہم نے پارے کو اس میں ڈال دیا ہے، یہ 5 تولے پارا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم رگڑائی کر کے پھر آپ کو بتاتے ہیں صاف کر کے کہ پارا کس طرح صاف ہوتا ہے۔ یہ طریقہ ہے پارے کو صاف کرنے کا، اور باقی عمل جو بھی ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اور ارم مرسلین خان صاحبہ کا یہ بتایا ہوا طریقہ ہے، ہم اسی طریقے سے کام کرتے ہیں، پھر باقی آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں پارے کو اور نمک کے ساتھ صاف کیا جا رہا ہے، اور پارے کو اینٹ کے ساتھ بھی صاف کیا جاتا ہے، پارے کو نشادر کے ساتھ بھی صاف کیا جاتا ہے، اور یہ ہم یونیفیکیشن اور اپنے بھائیوں کو بتانے کے لیے کہ پارے کو صاف کیسے کیا جاتا ہے، اور اس سے پارے میں اس کے بعد کا جو عمل ہے، یعنی کہ پارے کو ہم کشتہ کریں گے اور یہ پھول کے کیسے نکلتا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور یہ ارم مرسلین خان صاحبہ کا نسخہ ہے ان کی۔ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں پارے کو اور نمک کے ساتھ صاف۔ السلام علیکم۔ یہ دیکھیں میرے بھائی، 5 تولے ہم نے پارا، 5 تولے نشادر ٹھکری کو ہم نے یکجان کرنا ہے۔ یکجان کر کے اس کو ہم نے 10 کلو اوپلوں کی آگ میں رکھنا ہے، کیونکہ ہم نے پارے کو اور اس کو کشتہ کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی ہنڈی ہو جس میں اس کو رکھ کے 10 کلو اوپلوں کی آگ دیں گے، اور اس میں انشاءاللہ تعالی یہ کشتہ ہو جائے گا۔ ہنڈیاں اتنی ہونی چاہیے کہ نہ زیادہ چھوٹی ہو نہ بڑی ہو، کیونکہ جب یہ کشتہ ہوتا ہے تو اس نے پھول جانا ہے۔ پھولنے کے لیے اس کو سپیس کی درکار ہے، سپیس ہونا چاہیے، اور 10 کلو اوپلوں میں رکھ کے ہم نے اس کو پارے کو اس کے میں کشتہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، والسلام۔